استخارے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اصل استخارہ جو ہے وہ ہے طلب الخیر، خدا سے خیر چاہنا. دیکھیے ویسے تو استخارہ نہ کسی واجب کام میں ہوگا، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، استخارہ من آ گیا تو نہیں پڑھ رہا، یہ تھوڑی چلے گا. میں گانا سنوں یا نہیں سنوں، استخارہ آ گیا ہاں سنیے تو ہم گانا سننے بیٹھ جائیں، یہ تھوڑی چلے گا. میں نماز سے پہلے اذان دوں یا نہیں دوں، مستحب چیز، اس میں استخارہ کر رہے ہیں، من آ گیا تو اذان نہیں دے رہے، اس میں نہیں چلے گا. فلاں کام جو مکروہ ہے، مثلا نماز کے دوران تھوکنا، استخارہ پہلے دیکھ لیا، اگر آگے کیا تھوک سکتے تو ہم کیا تھوکنے لگیں گے دوران نماز؟ نہیں، مکروہات میں استخارہ نہیں ہوتا، اس سے ویسے ہی بچنا ہے. استخارہ ہمیشہ ہوتا ہے مباحات میں، مباح چیز، مباحات کے اندر استخارہ ہوتا ہے. استخارہ جب مباحات میں ہوگا تو بہرحال اصلی اور صحیح استخارہ یہ کہ خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالی، یہ ہے بالکل صحیح ترین استخارہ. خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالنا، یہ ہے سب سے صحیح ترین استخارہ. احادیث جتنی استخارے کے بارے میں آئی ہیں، کم سے کم 50 سے زیادہ حدیثیں ہیں استخارے کے متعلق، لیکن وہ سب کی سب حدیثیں جو ہیں وہ طلب الخیر کے لیے آئی ہیں، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالنا، رکنا نہیں ہے کہیں. پروردگار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو خیر نازل کر. دیکھیں ایک تو یہ مباحات والا، لیکن ایک استخارہ ایسا ہے اگر وہ والی نیت کر لیں تو وہ ہر واجب میں بھی ہو سکتا ہے، ہر حرام میں بھی ہو سکتا ہے، ہر مستحب میں بھی ہو سکتا ہے، ہر مکروہ میں بھی ہو سکتا ہے. وہ کون سا ہے؟ یہی طلب خیر والا. پروردگار میں کیا کروں، میں گناہ کی محفل میں پھنس گیا ہوں تو خیر نازل کر. یہ بھی استخارہ ہے کہ پروردگار کی کسی طریقے سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہ جو مہندی کی تقریبیں میں آئی ہوں، جو فسق و فجور کی محفل بنی ہوئی ہے، گھر والے سارے ہیں موجود، میں اکیلی کیسے جاؤں اس محفل سے، کیسے نکلوں، تو خیر نازل کر. کوئی حالات خدا ایسے پیدا کر دے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں. تو یہ بھی ایک ہے جو حرام محفل کے اندر پھنس گئے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں. پروردگار میں واجب نماز پڑھنے جا رہی ہوں، خیر نازل کر. تو خدا سے خیر چاہنا ہر واجب کام میں ہو سکتا ہے، ہر مستحب کام میں ہو سکتا ہے، ہر مکروہ کام میں ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو تسبیح اور قرآن کو ہم لے کر بیٹھتے ہیں اکثر، وہ فقط اور فقط مباحات میں ہوتا ہے. وہ اس میں نہیں چلے گا میں کروں یا نہ کروں، نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، گانا سنوں یا نہ سنوں، یہ نہیں چلے گا. تو اس کو کہتے ہیں طلب الخیر. اور اب استخارے کی کئی قسمیں، اب ہم اقسام استخارہ پہ گفتگو کر رہے ہیں. استخارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کون سا استخارہ؟ اصل استخارہ ہے خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالی. توکل پروردگار عالم پر، یہی استخارہ ہے. اصل استخارہ ہے یہ جس کو ہم نے فقط اور فقط قرآن اور تسبیح اور اس کے اندر منحصر کر دیا. لیکن ہم ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے. طلب الخیر. اچھا، اب استخارے کی قسموں میں جو سب سے پہلی قسم ہے، دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. پروردگار سے دعا مانگیں اور ہدایت کا انتظار کریں کہ پروردگار تو اس میں اپنی طرف سے ہدایت کو نازل فرما دے. خدا سے دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. وہ جو تعقیبات میں بھی آپ پڑھتی ہیں نا، اللہم اہدنی من عندک وافظ علیہ من فضلک وانشر علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک، وہ اصل میں خود استخارہ ہے. اللہم اہدنی من عندک، پروردگار اپنی طرف سے میرے لیے ہدایت نازل فرما، یہ استخارہ ہے. مثلا جب اجتماع میں ہوتے ہیں تو اللہم اہدنا کہتے ہیں، اور اکیلے جب پڑھتے ہیں تو اللہم اہدنی کہتے ہیں. تو یہ خود ایک استخارہ ہے. یا جو صحیفہ کاملہ میں دعائے استخارہ ہے چوتھے امام کی، کہ پروردگار جب میں کوئی کام کرنے جاؤں اور ایک کام میں دو خیال میرے دماغ میں آ رہے ہوں، ایک کام میں تیری خوشی ہو اور ایک کام میں شیطان کی خوشی ہو، تو پروردگار ایک کام میں تیری خوشی ہو اور ایک کام میں مثلا شیطان کی خوشی ہو، یا ایک کام میں جو مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تیری ناراضگی اور شیطان کی خوشی ہو، تو پروردگار اپنی طرف سے ہدایت نازل کر دے اور میں وہ کام کروں کہ جس میں تیری خوشی ہو اور شیطان جس سے جو ہے ناراحت اور ناخوش ہو جائے. یہ خود ایک استخارہ ہے. یعنی خدا سے دعا مانگی آپ نے اور ہدایت کا انتظار کیا. اس کے بعد جب آپ دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں گے، خود بخود آپ کا دل ایک طرف جھک جائے گا، اور اب جو آپ کے خیال میں دل جس طرف جھک گیا، یہ پروردگار کی طرف سے گویا ہدایت آ گئی ہے، اس کے مطابق آپ عمل کر سکتی ہیں. یہ خود استخارے کی قسم ہے. تو کیا چیز بنی؟ دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں.
اور شہید دست غیب شیرازی نے جو ایک اپنی کتاب استعاذہ میں جو ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو قبر رسول پر آئے اور آ کر دعا کی کہ پروردگار جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں اپنی طرف سے میرے لیے ہدایت کو واضح فرما. اور اس کے بعد پھر قبر رسول سے جواب یہ آیا کہ تم کو مثلا کربلا جانا. بہت سے لوگ اسے عقیدوں کا مسئلہ بنا لیتے ہیں جبکہ ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. تو بہرحال ہمیں مفہوم اس کا سمجھنا چاہیے کہ امام کی اس سے مراد کیا ہے. تو یہی والا استخارہ ہے, دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں, پروردگار تو خیر نازل کر, تو میرے لیے حق کو واضح کر دے. اور اس کے بعد جب دعا مانگ لیں گی آپ اور خود بخود آپ کا دل کسی طرف جھک جائے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ پروردگار کی طرف سے آپ کو ہدایت مل گئی. بس دل جس طرف جھک رہا اس کی طرف, مثلا آپ کا دل 70% اور 30% دو خیال ہو گئے. پہلے 50-50 تھے, اب دل خود بخود جھک گیا 70% ہو گیا کہ اس کام کو کر لو مثلا, اور 30% رہ گیا دوسرا کام کو نہ کرو. تو دل جس طرف جھک گیا بس وہ آپ کے لیے ہدایت ہے, اس کے مطابق عمل کر لیں, وہی استخارہ ہو گیا آپ کا. اچھا, یہ تو ہو گئی پہلے استخارے کی پہلی قسم. استخارے کی دوسری قسم, دعا مانگ کر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں. ایک تو انتظار کریں, ہو سکتا ہے کئی دن لگ جائیں, کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے, کئی ضروری نہیں کہ فوراً آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. پہلے والا تو اس میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے. دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کرنا ہے, خدا خود ہی واضح کر دے گا حالات و واقعات سے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. دوسرا استخارے کی قسم ہے دعا مانگ کر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں. اہل سنت میں سب سے زیادہ رائج استخارہ یہی ہے. آپ جو وہ سنتی ہیں نا استخارہ کیجئے, اہل سنت کے ہاں بھی استخارہ ہے. تو ان کے ہاں جو سب سے زیادہ رائج استخارہ ہے وہ تسبیح اور قرآن کو استعمال نہیں کرتے استخارے کے لیے, بلکہ یہ والے استخارے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. دعا مانگ کر انسان اپنے دل کی حالت کو دیکھے, دل جس طرف جھک رہا ہو بس وہ یہی سمجھے. اس میں فوری اثر ہوتا ہے. پہلے والا تو اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے, ہدایت کے انتظار میں ہو سکتا ہے 4-5 دن تک بات واضح نہ ہو آپ کو کیا کرنا ہے. جب بھی واضح ہو جائے گی کچھ دن بعد خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا, کہ مرضی خدا اس میں. اچھا, اب دعا مانگ کر اپنے دل کی حالت کو دیکھنا. کون سی دعا مانگیں؟ دعا ہے استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ. یہ دعا مانگیں. اب آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. ہو سکتا ہے جو 50% خیالات تھے, جو شک تھا وہ ذہن میں بدل گیا, گمان میں بدل گیا, اطمینان میں بدل گیا. اب اس کے مطابق ہی آپ عمل کریں. اس کے لیے کئی روایتیں ہیں کہ ائمہ معصومین خود بھی کبھی اس پر عمل کرتے تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو ایک خاص ہدایت نامہ دیا تھا جو ہر گورنر ہی کو دیا جاتا ہے. ایک پروٹوکول ہے, ایک ہدایت نامہ ساتھ تھا جس میں یہ تھا کہ اے علی جب بھی کوئی کام کرنا استخارہ ضرور کرنا. کیوں؟ کیونکہ اے علی ما ہارا من استخارہ وما ندم من استشارہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی جو بھی استخارہ کرے گا کبھی حیران نہیں ہوگا, جو مشورہ لے گا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا. ما ہارا من استخارہ وما ندم من استشارہ. جو استخارہ کرے گا وہ کبھی حیران نہیں ہوگا, جو مشورہ لے گا کبھی پشیمان نہیں ہوگا. یعنی خود ہدایت نامہ امیر المومنین کو پیغمبر نے جو لکھا ہوا دیا تھا اس میں تھا کہ اے علی استخارہ ضرور کرنا. لیکن استخارہ کون سا والا اب وہ بھی آ رہا ہے. اور اصول کافی کی بھی ایک روایت ہے کہ ہر دور میں ایک امام کا جب وقت شہادت آتا ہے دوسرے امام تک جو تبرکات منتقل ہوتے ہیں اور کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں, اس میں ایک وصیت ہر امام اپنے آنے والے امام سے یہ کرتا تھا کہ استخارہ ضرور کرنا. لیکن کون سا والا؟ تسبیح قرآن والا نہیں, وہی والا استخارہ کہ طلب خیر خدا سے چاہتے ہوئے اس کام کو کرنا. یہ جو دعا ہے استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ, کتنی بار پڑھی جائے تو اس کے بعد اپنے دل کی حالت کو دیکھا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ عام کاموں کے لیے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور پھر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں, اور بڑے کاموں کے لیے 101 دفعہ اس دعا کو پڑھیں اور پھر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں. دل جس طرف جھک رہا ہو اس کام کو آپ کر لیجئے, اور نہ کرنے کی طرف جھک رہا ہو تو نہ کیجئے, کرنے کی طرف جھک رہا ہو تو کام کو کر لیں. یعنی شک سے معاملہ آگے بڑھ جائے, زن کی طرف چلا جائے معاملہ, ایک پہلو زیادہ ہو جائے, 80% 20% ہو جائے, 70% 30% ہو جائے. اس طرح سے اگر آپ کر لیں تو یہ آپ کو کافی اس میں فائدہ ہوگا.
اور یہ مثلا چھوٹے کاموں کے لیے 7 دفعہ، بڑے کاموں کے لیے 101 دفعہ اس دعا کو پڑھا جائے. اچھا بڑے کام کون سے؟ مثلا شادی بھی بڑا کام ہے، مثلا کاروبار کرنا ایک بڑا کام ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پھر 101 دفعہ. اچھا چوتھے امام کی سیرت تھوڑی سی عدد کے اعتبار سے الگ تھی. چوتھے امام جب یہ والا استخارہ اس طرح کا کرتے تھے تو وہ عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اس دعا کو پڑھتے تھے اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ اس دعا کو پڑھتے تھے. 10 دفعہ چھوٹے کاموں کے لیے اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ. اچھا اب عیسیٰ ابن عبداللہ قمی فرماتے ہیں کہ ہم چھٹے امام کے پاس میں آیا اور کہا کہ مولا اکثر جب کوئی کام میں کرنے لگتا ہوں تو میرا دل و دماغ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کیا کروں. تو امام نے کہا اس میں ایک اور بات، یعنی یہ دعا آپ بغیر نماز کے بھی پڑھ سکتی ہیں، بس یہ آپ نے دعا پڑھی اپنے دل کی حالت کو دیکھ لیا. لیکن اگر یہ کام بھی کر لیں جو امام نے بتایا تو اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اچھا نتیجہ نکلے گا اس کا. امام نے فرمایا، وہ آیا کہ مولا جب کبھی میں پریشان ہو جاتا ہوں، کبھی کبھار 2 میرے خیالات دماغ میں آنے لگتے ہیں تو میں کیا کروں؟ امام نے کہا تم یہ کرو کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو اس وقت دعائے استخارہ پڑھ کر اپنی دل کی حالت کو دیکھو، یعنی مصلی پر آ جاؤ، کیونکہ جس وقت انسان باوضو ہو کر نماز کے لیے مصلی پر آتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اور دیکھیے جب بھی آپ تذبذب اور تردد کی کیفیت میں ہوتی ہے نا تو آپ کے دل میں 2 طرح کے خیالات ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ مصلی پر آ جائیں گی وضو کر کے تو آپ کے دل میں 2 طرح کے خیالات اس وقت آ رہے تھے، رحمانی اور شیطانی. تو شیطان جب دور ہو جائے گا تو شیطانی خیال کی پرسنٹیج خود بخود کم ہو جائے گی اور رحمانی خیال کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی، وہ 60% ہو جائے گا، 70 80 90% کی طرف چلا جائے گا. بس تم اپنے دل کو جس طرف جھکا ہوا پاؤ اسی کے مطابق عمل کر لو، وہ استخارہ ہو جائے گا. اور آپ خود یہ کی ایک ایسی چیز ہے جو خود چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی کو بتائی کہ اس طرح سے کرو. اور یہ جو نماز ہے، اگر یہ والی دعا ویسے جو ہے استغفر اللہ برحمتی خیرتن فی عافیہ، اگر آپ نماز سے ہٹ کر پڑھ رہی ہیں، کیونکہ عام طور پہ پڑھ رہی ہیں تو عام طور پہ پڑھ سکتی ہیں نارمل طریقے سے، لیکن اگر آپ یہ نماز میں پڑھ رہی ہیں تو آخری رکعت کے آخری سجدے میں یہ دعا پڑھنی، آخری رکعت کے آخری سجدے میں. عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ سجدے میں جا کر اس آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس دعا کو پڑھیں. اور اگر ویسے تو ہر نماز میں آپ ایسا کر سکتی ہیں، واجب نماز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مستحب نماز ہی ہم کوئی پڑھیں یا نماز استخارہ ہی پڑھیں تو اسی میں ہم اس دعا کو پڑھیں. نہیں، عام واجب نماز میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، مستحب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ 2 مستحب نمازیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اس میں پڑھا تو سبحان اللہ کیا کہنا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. یا تو آپ نماز شب کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو پڑھیں، یا آپ نافلہ صبح جو 2 رکعت ہوتے ہیں صبح کے نافلہ نماز فجر کے، اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو پڑھیں تو کیا ہی کہنا، بہت ہی اچھا نتیجہ اس کا ظاہر ہوگا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله